بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک حدیث مبارکہ سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے، اور وہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، صحیحین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں موجود ہو تو وہ اپنی حاجت پوری کر لے، یعنی وہ کھا پی لے اور روزہ بند نہ کرے اور اس وقت تک سحری کھاتا اور پیتا رہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حدیث مبارکہ میں تو سحری تک اور اذان تک کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن آج کل کے علماء کرام منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان کے وقت کھانے پینا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے، دراصل یہ حدیث مبارکہ مکمل طور پر نہ بیان کی جاتی ہے اور نہ اس حدیث مبارکہ کو مکمل طور پر سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے۔ پوری حدیث مبارکہ یہ ہے، اور اسی حدیث مبارکہ کی تفصیل دوسری روایت کے اندر یوں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذنین تھے۔ ایک تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نابینا صحابی رسول تھے، جن کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عبس و تولی بھی نازل ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ تہجد کے لیے اذان ہوتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ اذان فجر کے لیے اذان دیا کرتے تھے، نماز فجر کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ اب یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، جس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب بلال اذان دے تو بلال چونکہ رات کے وقت اذان دیتا ہے، یعنی تہجد کے لیے اذان دیتا ہے، اس لیے اس وقت تم کھاتے پیتے رہو، تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن جو ہی عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے تو اب کھانا پینا بند کر دو، اب تمہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ یہ تو ہو گئی اس حدیث مبارکہ کی وضاحت اور اس حدیث مبارکہ کی تفصیل، جو نہ بیان کی جاتی ہے اور نہ جس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان، بر صغیر ایشیا اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کہیں سحری کا اہتمام ہوتا ہے تو اس وقت اس بات کا بھی اہتمام لازماً کیا جاتا ہے کہ سحری اور افطاری کے لیے الارم بجائے جاتے ہیں، مسجدوں میں الارم بجائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو الارم ہوتا ہے یہ الارم سحری بند کرنے اور افطار کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اذان کا تعلق سحری اور افطاری کے ساتھ نہیں ہے، اذان کا تعلق نمازوں کے ساتھ ہے، نماز مغرب اور نماز فجر کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اب اذان کے وقت کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی آدمی فجر کی اذان کے وقت کھاتا پیتا رہا اور سحری کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہوگی، اور ایسا روزہ رکھنے والے رمضان المبارک کے بعد اپنے روزوں کی قضا لازماً کریں گے۔